پہلے کہتے تھے کہ انسان سکون کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جانا پسند کرتا ہے جہاں شور شرابہ نہ ہو اور جہاں پر کوئی زیادہ دکھاوا نہ ہو، لیکن اب کلچر چینج ہو گیا ہے. اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی بھیڑ میں گم ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ خبر کی ڈیفینیشن کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز جب غیر معمولی نوعیت کی ہوتی ہے وہ اپنی توجہ لے لیتی ہے. نفسیات بھی یہی کہتی ہے. اب جو آپ نے کنہار کے حوالے سے بات کی یا وہ جو اس نے اس کے اوپر طلاق دینے کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو وہ دونوں غیر معمولی نوعیت کے واقعات ہیں. بالکل. اب جب غیر معمولی نوعیت کے واقعات ہوں گے تو وہ ظاہر خبر کی زینت بنیں گے کہیں نہ کہیں، بلکہ وہ خبر کی ڈیفینیشن کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. اور اس میں اگر کوئی دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ غیر معمولی فعل نہیں ہے، وہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اور نفسیات کے متعلق میں نے ایک جگہ ایک چیز پڑھی اور دیکھی تھی کہ ہر شخص کو ایک دن کے اندر 80,000 کے قریب 60,000 کے قریب خیالات اسے وزٹ کرتے ہیں. اچھا. 24 گھنٹے کے اندر. اور ان 60,000 میں سے کہتے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہمیں تو سارا دن انہی سے جوجھنا ہوتا ہے نیگیٹو خیالات کے ساتھ، اور ہم آگے بڑھتے چلتے چلے جاتے ہیں. تو ذمہ دار تو ایک کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. اور ذمہ دار ہونے کا اس کا تقاضا یہ کہ آج ہم بیٹھے اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم آگہی کا سبب بنے، چونکہ میڈیا کے لوگوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ آگہی کا سبب بنے. اب جن بچوں کے متعلق ہم نے کہا کہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے طلاق دے دی، اب اس سے ظاہر جو انفلوئنس کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اب اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سارے کھڑے ہو کے طلاق دینا شروع کر دیں گے. اب طلاق کے اس موضوع کو زیر بحث جب ہم بنانے جائیں گے تو ہم نے کس چیز پہ گفتگو کرنی ہے؟ ہم نے اس کے مثبت پہلو پہ کرنی ہے گفتگو کہ صاحب یہ اچھا عمل نہیں تھا، آپ نے طلاق دینی ہے. ہمیشہ جب طلاق کے لیے گواہان کی ضرورت ہوتی ہے کہ سب کے سامنے ہو، تو اگر اس شخص نے طلاق میڈیا کے اوپر آ کر یا ریکارڈنگ کے اوپر آ کر دے دی تو میرے خیال میں اس کو اتنا زیادہ موضوع بحث تو ہونا نہیں چاہیے تھا، جو میری ذاتی رائے ہے. چونکہ طلاق تو کسی کے سامنے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ وائرل ہوا، چونکہ وہ ایک زبان زد عام ہو گیا، وہ ہر ایک تک پہنچتا چلا گیا. اگر وہ اس کی ریکارڈنگ کا بنیادی مقصد صرف اس حد تک تھا کہ میں ریکارڈ کر کے بطور ثبوت رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، اور اگر وہ لائیو ہو کے اس نے طلاق دی ہے، مجھے اس کا چونکہ علم نہیں ہے کہ اس نے لائیو جا کے طلاق دی ہے یا ریکارڈ کر کے طلاق دی ہے. اگر اس نے ریکارڈڈ طلاق دی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میرے ریلیشن شپ سے تعلق ہے، بہت سی خواتین ایسا کہتی نظر آتی ہیں کہ یہ تو مجھے کئی دفعہ طلاق دے چکا ہے. اچھا. وہ کہتے وہ تو مجھے کئی دفعہ، مجھے اس معاملے میں بات ہمارے درمیان ختم ہو چکی ہے، ہمارے تو تعلق ہی وہ نہیں رہا، لیکن ثبوت نہیں ہوتا اس خاتون کے پاس، یہ ثبوت نہیں ہوتا اس حضرت کے پاس. ہو سکتا ہے، کیونکہ میں ادھر تھا نہیں تو ظاہر ہے میں تو ایک قیاس کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے ریکارڈ اس مقصد کے لیے کیا، ریکارڈ کیا، غالباً اس نے ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اس نے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ سوال سے. تو میں اس کے متعلق دیکھیں، ہمیشہ دوسرے پہلو کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آگہی کے لیے، ایک بہتر بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم بھی اسی ریل میں چڑھ جائیں گے جس میں سب کے سب اس کو ایشو بنا کے اور بس ایشو کے تحت اس کے اوپر کھیل رہے ہیں، نہیں، ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم اصلاح کر سکیں. اور اصلاح صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب بہتی رو والی بات کا دوسرا پہلو ان کے سامنے پیش کیا جائے، جو میں نے آپ کے اس کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے وہ کنہار والے کا، ظاہر ہے اس نے اپنی گاڑی کو نقصان دیا، اسے اپنی گاڑی کو نقصان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن دیکھیے وہ خبر کیسے بنی ہے. آپ ماشاءاللہ نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ خبر کس کو کہتے ہیں، کہ کتے انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر نہیں ہوتی، اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو وہ خبر ہوتی ہے. تو جب خبر کی ڈیفینیشن ایسی ہوگی تو پھر ہر شخص بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا ہے. چلیں، بہتی گنگا میں تو نہیں، دریائے کنہار میں اپنی ویگو ڈالے کو اس نے گرا دیا اور پھر اس کے بعد اپنا نقصان خود ہی اس نے بھگتا ہے. اچھا اعجاز صاحب، آپ نے شاید کچھ عرصہ میں فیملی ولاگنگ کافی دیکھی ہوگی، اور ہمارے بہت سے ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنی فیملی کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں، اپنا گھر دکھاتے ہیں، گاڑی دکھاتے ہیں، پھر وہ یہ دکھاتے ہیں وہ کیسے لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، اور وہ کتنا کماتے ہیں ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے ذریعے. اب جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اپنی فیملیز کو بیچ میں لا رہے ہیں. ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت مشکل سے برداشت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم سے اتنا کما رہا ہو. کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ آپ اپنی کمائی، اپنا پیسہ، اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دکھائیں تو ہی ایک آپ کی جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے وہ ہوگی، یا پھر وہی بات آ جاتی ہے صرف پیسے کمانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پیسہ کما رہے ہیں اس چیز سے. باقی جہاں تک تعلق ہے، جب بھی آپ کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں ہم اس کے اوپر تب گفتگو کرتے ہیں جب وہ غیر اخلاقی یا غیر شرعی ہو. اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کر رہے اور وہ سبب بن رہے ہیں کہ پیسے بھی کما رہے ہیں اور معاملات بھی اپنے درست کر رہے ہیں اور فیملی کا متعلق وہ دکھا رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن پرابلم عائشہ جی کہاں پر آ رہے؟ پرابلم آ رہے اس حسد کے اوپر، کہ وہ لوگ جو ظاہر اس طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں جب وہ ہو نہیں پاتے تو
تو وہ کامنٹس میں جو لکھتے ہیں جا کر, وہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں, اس وقت ہمیں سب کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متاثرین کو یہ سمجھنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. بالکل. متاثر کرنے والے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو متاثر کر رہے ہیں. متاثرین کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے کامنٹس کو کس طرح فلٹر کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ذہنی رویہ شو کرتا ہے. جناب آپ کامنٹس کی بات کریں, بہت خطرناک کامنٹس ہوتے ہیں ایسی پوسٹ کے نیچے, لوگوں کا حسد پوری طرح کھل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں, نفسیات کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد احساس پیدا ہوتا ہے. احساس کے فوراً بعد سوچ آتی ہے, اور سوچ کی صورت میں واقعہ رہتا ہے, یہ سانحہ کی شکل اختیار کرتا ہے. جی بالکل. تو اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جب کبھی بھی واقعہ ہوا, اگر میں نے اپنے احساس کو سنبھال لیا تو میری سوچ سنبھل جائے گی. جب میری سوچ سنبھل جائے گی تو واقعہ رہے گا, وہ سانحہ نہیں بنے گا. آج آپ کو اور ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے, میرے خیال میں جتنے لوگ بھی اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں, وہ اپنے کامنٹس کو, اگر انہیں لگتا ہے مجھے خراب کرتے کامنٹس, انہیں بار بار پڑھیں تاکہ کم از کم وہ اس تکلیف سے نکل کر باہر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ کامنٹ کو فلٹر کروانے کا ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ایک جملہ ایک صاحب نے لکھ دیا, اکثر کیا ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے بکواس کر رہے ہیں. اچھا, جب اس نے لکھ دیا بکواس کر رہا ہے, تو جو وہ کر رہا تھا وہ تو کر رہا تھا, سو کر رہا تھا, اس نے بھی تو بکواس ہی کی نیچے آ کر. آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ نے کیسے اس کو بدلنا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ 2-4-8 دفعہ جب کامنٹس نیچے نیگیٹو آئے, میں نے صرف اتنا ہی نیچے لکھ کر دیا کہ کیا غضب کا طرز گفتار پایا آپ نے. اب جس گھڑی میں نے اشری وہ لکھ کر دیا, تو نیچے اس شخص نے, شاید اس کے اندر کہیں ضمیر موجود تھا, اس نے شرمندگی کا اظہار کیا. اور جس گھڑی اس نے شرمندگی کا اظہار کیا, اب اس کو لوگ پڑھ گئے جو ان کے اور والے لوگ تھے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے, دیکھیں ہم تماشبین قوم ہیں, I'm sorry to say. ہم جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں چھڑوانے کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے, ویڈیو بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں بھی جب ہم ویڈیو بنانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیسے ہم انفلوئنسرز کو مورد الزام ٹھہرائیں. بالکل بالکل. ہم ہر جگہ پر ہم انفلوئنسرز کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, وہ جو انفلوئنس لے رہے ہیں ہم ان کا بھی تو کچھ سوچیں کریں. اور دوسری بات, یہ جو ہم جس طرح کے شوز کرتے ہیں, مختلف ادارے کرتے رہتے ہیں, ہمارے حصے میں یہی ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصلاح والے پروگرام کے ویوز بہت کم آتے ہیں. اکثر تو ان کے ویوز دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کے اوپر عائشہ جی بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. کیونکہ جب آپ نصیحت کرنے کے لیے جاتے, وہ جوانی میں تو نصیحت پسند ہی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا ہے, کچھ آئس کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کی رو میں شامل ہو جائیں اس طرز پر.